بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 71 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ 10واں رکوع سورہ نحل کا شروع کریں گے۔ 14واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذی فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افا بنعمت اللہ یجحدون۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی فکر کو درست فرمانا چاہتا ہے، انسان کے نظریات کو صحیح رکھنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن میں جا بجا انسان کی جو کج روی ہے یا کج فکری ہے اس کو درست کرنے کے لیے آیات مبارکہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ بت پرست اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کے ذریعے یہاں پر ان کا رد بھی فرمایا اور لوگوں کی اصلاح بھی فرمائی کہ جو لوگ غلام ہیں، آقا ان کے یا بڑے امیر لوگ غریبوں کو اس لیے زیادہ پیسے نہیں دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بلند ہو جائیں اور ہمارے برابری میں آ جائیں، تو وہ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ غریب رہیں، چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ماتحت رہیں اور ان کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس بات کی نفی فرمائی کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ تو ایک تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہم غریب اور نادار لوگوں کو اگر دیں گے تو وہ ہمارے برابر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں فضیلت دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم کسی کو دو نہ۔ ایک تو اس بات کا رد بھی کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عجیب ہی تمہاری سوچ ہے کہ تم خود اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں لانا چاہتے، لیکن بتوں کو اللہ کے برابر بنا رہے ہو، جو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، جو کچھ کر نہیں پاتے، ان کو اللہ کے برابر بناتے ہو۔ خود جو تمہارے مملوک ہے تم ان کو اپنے برابر بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ تمہاری کس طرح کی فکر ہے اور تمہارا کیسا خیال ہے؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، کسی کے پاس زیادہ رزق ہے، کسی کے پاس کم رزق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ فما الذی فضلوا، اور جس کو فضیلت دی گئی ہے، جس کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، براد رزقہم، وہ اپنے رزق کو نہیں لوٹاتا، علی ما ملکت ایمانہم، جن کا وہ مالک ہے، یعنی جو ان کے غلام ہیں، مملوک ہے، غلام ہے، باندیاں ہیں، ان کو وہ کوئی رزق نہیں دیتا، ان کو کھلا پیسہ نہیں دیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو فہم فیہ سوا، کہیں وہ برابر نہ ہو جائیں۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے معاشی سٹیٹس کو دوسروں سے تھوڑا سا بلند رکھا ہے، لیکن یہ جو باقی کام کر رہے ہو کہ کسی کو دینا نہیں ہے، اور اچھا ایک اور بھی فکر ہوتی ہے کہ جن کے پاس کچھ زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ کسی مسکین کو اکٹھا بھی نہیں دیتے، تھوڑا تھوڑا دے دیا، تھوڑا کسی کو دے دیا، تھوڑا کسی کو دے دیا، تھوڑا کسی کو دے دیا۔ اور فقہاء کرام نے اس حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے کہ بھئی آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کے صدقات ہیں، تو کسی ایک شخص کو دے دیں تاکہ وہ کوئی اپنا کوئی کام کر سکے، کوئی صورتحال بحالی کی بن جائے۔ تھوڑے تھوڑے دینے سے نہ اس کا کچھ بنے گا نہ اس کا کچھ بنے گا۔ تو اس کے پیچھے ایک فکر یہ بھی ہوگی کہ اگر ان کو کچھ دیں گے تو یہ تھوڑے سے بلند ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر مشرکین کو بھی اس بات کا جو ہے وہ سمجھایا گیا کہ یہ تمہاری جو سوچ ہے کہ غلام اور مسکینوں کو نہیں دینا کہ وہ ہمارے برابر نہ ہو جائیں، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر پھر ان کو کیسے کر رہے ہو بتوں کو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے تمہاری ازواج بنائی، یعنی
وہ تمہاری ہی جنس سے تعلق رکھتی ہیں، تم بھی انسان ہو، تمہاری بیویاں بھی انسان بنائی، اور اللہ کریم نے ان کو بھی تخلیق فرمایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، وَحَفَدَةً، اور پوتے نواسے، آگے اولاد عطا فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکیزہ رزق عطا فرمایا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا تم پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، یعنی ہماری ازواج، پھر اولاد، پھر اللہ نے مال، پھر دولت، یہ ساری چیزیں اس مالک کی عطا کی ہوئی، تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا۔ اس کے باوجود اگر تم بتوں کو حق پہ سمجھو، اور بتوں کو اپنا خدا سمجھو، اور بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھو، یا اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک ٹھہراؤ، تو کیا یہ باطل پر ایمان لانا نہیں ہے؟ کیا یہ باطل کو تسلیم کرنا نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق حقیقی اور مالک حقیقی سمجھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ باطل کو اپنا سب کچھ سمجھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو ان کے لیے رزق کا مالک بھی نہیں ہے، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، آسمان و زمین سے کسی بھی چیز کا، یعنی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان زمین میں ان کے لیے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہے۔ آسمان و زمین میں ایسی چیزیں انہوں نے رب بنائی ہوئی ہیں جو کسی چیز کی بھی مالک نہیں ہے، اور پھر ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ کوئی استطاعت بھی نہیں رکھتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ کریم کے پاس سارا علم موجود ہے، اس لیے جو تمہیں کہا جاتا ہے، جو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اس نصیحت پر عمل کرو، اس کو قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق میں کسی کو برکتیں عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اس پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایت بھی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرو، بلکہ جائز طریقے سے اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا، اس بات کی نصیحت بھی فرمائی کہ جائز طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تلاش کیا جائے، اور پھر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق صرف کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی معاملات کے حوالے سے 2 ایسی نصیحتیں فرمائی کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پر ایمان لے آئیں تو ہمارے معاملات درست ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہوگا تو اس سے اس کے مالی معاملات کے متعلق 2 سوال کیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ رزق کہاں سے کمایا، دوسرا سوال کیا جائے گا کہ اسے کہاں خرچ کیا۔ تو یہ 2 سوال اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ یہ 2 سوال ہم نے تیار کرنے ہیں اور اللہ نے اس کا ہم سے جواب لینا ہے کہ رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو پھر ساری صورتیں درست ہو سکتی ہیں، سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ ہم جائز طریقے سے اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ اللہ سے ناراضگی، بلکہ جو جائز رستے ہیں اس کے مطابق ہم آگے چلتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے کوئی دیکھو تو اپنے سے ادنا لوگوں کو دیکھو، اور ادنا لوگوں کو دیکھو گے یہ تو دل کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو گے شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی کہ یار اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس تو اللہ نے اس سے زیادہ عطا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چھت دی ہے تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، اللہ نے مجھے کھانے کو 3 وقت کا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق بھی ہے، ایسے لوگ انسان بھی ہیں جن کے پاس 2 وقت کا بھی نہیں ہوتا، اور 1 وقت کا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھا لباس دیا ہے، مجھے اچھی سواری دی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے شکر کرنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہونے کے لیے کافی چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔